بس سگے بھائیوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک ہم صرف 4 دن کی ای میلز پڑھ سکے ہیں. اتنی زیادہ ای میلز ہیں کہ ہماری ٹیم کے لیے بھی ان کو سب کو ریڈ کرنا. یہ بہت انکریجنگ بات ہے. میں اتنا خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں آپ کو ایک پرسنٹیج جو ہم نے ڈرا کی ہے وہ سنانا چاہوں گی. جو ریزنز لوگوں نے دی ہیں کہ اسلامی تعلیمات سے دوری 42% لوگوں کا کہنا ہے. یعنی مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کی 1.5 ارب تقریباً ہونے کے باوجود اگر یہ رسوائی اور پسپائی ان کا مقدر ہے تو اس کی وجوہات کو آپ نے بالکل ڈرا کی ہے. ایک پرسنٹیج ڈرا کی ہے کہ 42% کا کہنا ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری. 22% کا یہ ماننا ہے کہ ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں مسلمان حکمران. ہاں جی مسلمان حکمران. اور 15% کا کہنا ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے. 12% یہ مانتے ہیں کہ تعلیم اور تحقیق میں کمی ہے, جبکہ 9% کا کہنا ہے کہ عدم مساوات کی بنیاد پر بھی ایسا ہوتا ہے. ڈسپلن بھی ایک ریزن ہے جس پہ اس کے بعد کرپشن جو ہے ستیہ ناس ہوا. یہ ان مذہبی رہنماؤں کی ناکامی ہے جو سمجھانے میں بتانے میں مسلمانوں کو کامیاب نہیں رہے. یہ بھی ہے مذہبی رہنما. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو آپ کے پاس ہے اس کی ایک کاپی میرے میں دیکھیں. بات سنیں. اس میں اپنے تمام دنیا میں جو ہمارے دوست ہیں, جی بہن بھائی ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ان کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو 5, 6, 7 قسم کے ہیں جواب کی یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے. وجہ ایک ہی ہے, وہ ہے اسلامی تعلیمات سے دوری. میں اس کو ڈائسیکٹ کروں گا, ابھی میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا اسے. مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے عبادات کو ہی اسلامی تعلیمات سمجھ لیا ہے. مثلا نماز کے بارے میں جو جید علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز اصل میں مسجد کے بعد شروع ہوتی ہے. مسجد کے بعد؟ ہاں, جب آپ وہ سب کچھ پریکٹس کرتے ہو, جب اس کو عمل میں لاتے ہو. یہ باقی جو کام ہے نا, وہ اصل امتحان تو جب باہر آئے ہوں, جب آپس میں ملنا ہے بندے کا بندے سے, بندے کا حکومت سے, بندے کا معاشرے کے ساتھ, وہ جو انٹریکٹ کرتا ہے, انٹرفیس کرتا ہے, وہ اس میں تو نام و نشانی کوئی نہیں. ہم نے نماز, روزہ, حج, زکات, دین تو مکمل پیکج ہے, دین کامل کہتے اس لیے. اچھا, اب یہ انہوں نے آیا کہ جی مسلمان حکمرانوں میں ذاتی مفادات کی ترجیح کا رجحان ہے. ایسا ہی. اچھا, جو اسلامی تعلیمات سے واقف ہوگا وہ اس طرح کے حکمرانوں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے گا. اگر ووٹ سے وہ اس نے لانا ہے تو وہ کبھی سب سٹینڈرڈ آدمی کو نہیں لے کے آئے گا, چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ غاصب حکمران ہے, لوگ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ٹھیک, آئے لیڈرشپ کی کمی. میرا تھیسس بالکل الٹ ہے. ہمارے پاس زندہ قیادت آقا کی موجود ہے. مسلمان کو کسی لیڈر کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہمارے لیے یہ ڈے ٹو ڈے معاملات دیکھنے والے مینیجر سے زیادہ میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ ایک رول ماڈل, وہ ایک زندہ شخصیت. ٹھیک, اچھا, لیڈرشپ. اور پھر اگر آپ دنیاوی یہ جو روٹین کی لیڈرشپ ہے وہ بھی انتخاب میں اور آپ کرتے ہیں نا. اچھا, اگر وہ زبردستی آ کے مسلط ہو گیا تو اس کو برداشت بھی میں اور آپ کر رہے ہیں, تو قصوروار کون ہوا؟ اچھا, اب یہ ہے کہ تعلیم اور تحقیق کی کمی مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ. او بھائی, یہ اس کی تان بھی وہی ٹوٹتی ہے, اسلامی تعلیمات سے دوری. اس کی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں 700 سے زیادہ آیات میں تسخیر کائنات, تحصیل کائنات, تفکر, تدبر, غور و فکر کا ٹھیک ہے ذکر موجود ہے. اور یہ کون سا دین ہے جو کہتا ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے؟ دین اسلام. ٹھیک ہو گیا. اچھا, علم تو صرف یہ دینی علوم اور دنیاوی علوم میں علوم کو تقسیم کرنے والا وہ مسلمانوں کا دشمن تھا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہر علم دین کا علم ہے. اس کی وجہ ہے کہ خالق ایک ہے. بیونڈ یہ جتنی بھی کوئی یونیورس ہے, آپ دنیا کی بات نہ کریں, یہ جتنے بھی یہ سسٹمز ہیں, ٹھیک ہے, اربوں کے حساب سے یہ سارے یہ اللہ پاک کی تخلیقات ہیں ساری. سو ان کے بارے میں علم کا حصول تو ود ان آپ دین بیونڈ تو جا ہی نہیں سکتے نا اللہ کی. اچھا ٹھیک ہے, یہ نہیں. ہاں, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق.
ब्रेक से वापसी पर एक बार फिर से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जी हसन साहब कहिएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको अर्ज करूं। हाँ, फिर ये आया अदब मसावात, डिसिप्लिन। ओ भाई, नमाज बड़ा जबरदस्त पैकेज है, जिनमें एक चीज है कंसंट्रेशन। मैं पहले भी कह चुका हूं, स्पैन का बढ़ाना, सफाई, पाकीजगी, डिसिप्लिन, सफे सीधी, मामला टेढ़े, नीयतें टेढ़ी, परफॉर्मेंस टेढ़ी, सफे सीधी। वो सफे सीधी एक सिंबॉलिक बात है। ये देखिए, जैसे एक उसको कोई तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म दर्द में मुब्तला होता है। ये है आपस में अच्छा ताल्लुक। फिर एक और बात कि इन्होंने बना दिया दीन को सवाब। ये इनकलाब की किताब है, और ये बात बहुत दुरुस्त है कि मजहबी रहनुमाओं की ये मुकम्मल नाकामी है कि वो दीन कम्युनिकेट कर ही नहीं सके, वो बता ही नहीं सके। वरना मैं जनरली ये समझता हूं कि अगर 1 अरब 40 करोड़ या 1.5 अरब मुसलमानों में से अगर सिर्फ 5 करोड़ भी जन्म नाप तोल के बंदा हर कसौटी पे पर के कहे हाँ ये मुसलमान है, तो क़यामत है, वही काफी है। ठीक है, 1.5 अरब तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है साहब, इन जवाबात को जो हमें मौसूल हो रहे हैं हम आगे भी चल के डिस्कस करेंगे, और टिकर भी इस वक्त चल रहे हैं तमाम तर जवाबात के। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। आपने टैग फोर्स का जिक्र किया प्रोग्राम में और आपने कॉलम भी लिखा, उस हवाले से रिस्पांस भी आया है पीटीआई वर्कर्स का और सपोर्टर्स का। वो कहते हैं कि बहरहाल फंड्स का ऑडिट तो होता है भाई। वो ये जो टैग फोर्स बनी है पीटीआई में, ये उसी ऑडिट को तो चैलेंज कर रही है कि ये जेन्युइन नहीं है, ये घपला है। उन्होंने मुझे अब तफसीलात नहीं याद, क्योंकि मेरा रोल है एक आप यूं समझ लो जैसे पोस्ट ऑफिस डाकिए का। आपने खत लिखा उसके नाम, मैंने उसके घर जाके देनादारी से डिलीवर कर दिया। मैं पीटीआई के जो वर्कर है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उसकी इज्जत करता हूं, और इसके बाद मैं ज्यादा इज्जत कर रहा हूं कि वो उसमें इतना हौसला है कि वो खड़ा होकर अपने लीडर को सवाल कर सके, उसके गिरेबान में हाथ डाल सके। वो फोरेंसिक ऑडिट की बात कर रहे हैं। वो ऑडिटर्स का नाम भी है जिनको तंग कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, और ये कुछ तफसीलात हैं जो लिखी हुई हैं। मैंने नाम तक अमेरिका के उन लोगों के दिए, पढ़े लिखे लोग हैं बहुत, उनमें बहुत से डॉक्टर्स हैं, उन्होंने करोड़ों डॉलर्स इनको दिए हैं, और अगर हिसाब मांग रहे हैं तो भाई क्या बुरा है उसमें, हिसाब दे दो, एक्सप्लेन कर दो। सो रौला ये नहीं है जो पीटीआई के वर्कर ने लिखा है कि जी ऑडिट होता है, बिल्कुल होता है। असल बात यह है कि ऑडिट को ही तो वो चैलेंज कर रहे हैं, वो किसी और लेवल का, किसी और तरह का ऑडिट वो मांग रहे हैं। और वो इमरान खान ने तो इस पर काफी बरहमी का इजहार भी किया है। वो बरहमी तो चलती रहती है ना भाई, वो पता नहीं किस मूड में होगा, या बात करने वाले ने बाजुकत ऐसा होता है कि आप बात ठीक कर रहे होते हो, आपका ढंग, आपका तरीका ठीक नहीं होता, तो पता नहीं, आई डोंट नो, मैं तो वहां नहीं था, मुझे नहीं पता। मैंने भी वो टिकर्स ही देखे हैं या इधर उधर से सुना है कि लॉस्ट टेम्पर और पता नहीं क्या हुआ, ये वो मुझे नहीं पता तफसीलात। साहब अगला सवाल एक्चुअली सवाल नहीं है, आप समझ लें कि मेरी तरफ से हल्की सी शरारत है। अच्छा, एक बात मैं फिर वापस मुझे जाने दो। पीटीआई के वर्कर को पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के वर्कर से ज्यादा बावकार, बासूल होना चाहिए। अगर हजरत उमर बिन खत्ताब के सामने खड़ा होके एक आम बद्दू ये जुर्रत कर सकता है कि तुम्हारा ये कुर्ता कहां से आया, क्योंकि जितना कपड़ा आपको मिला था उसमें आप जैसे कदावर आदमी का कुर्ता नहीं बन सकता। सही। तो ये जो रिवायत है ना हमारे ये चमचागिरी की, चमचे कच्चे मुजारे कमी लीडरशिप के सामने, ये रिवायत खत्म। जब हम पहले बात कर रहे थे ना कि ये इस्लामी तालीमात से दूरी, ठीक, फटकार नहीं होगी तो क्या होगी, ये इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है। चैलेंज करो, तुम्हें शक है ना, पूछो। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना वर्कर का काम है। लीडरशिप मुंह उठा के कह देते हैं लीडर करप्ट है, और लीडरशिप जिन लोगों ने घेरा हुआ है जी वो करप्ट है। वो तुम्हारे होते हुए कैसे करप्ट हो सकते हैं, सीधा कर दो उनको। ठीक है हसन साहब, इस बारे में हमने आपका जवाब तो यकीनन पीटीआई के वर्कर्स तक भी पहुंच गया होगा। अगला सवाल जो मेरी तरफ से एक हल्की सी शरारत है ना, वो आपके सामने रखूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
بریک سے واپسی پہ حسن صاحب بتائیے گا، طاہر الحق قاسمی صاحب نے ذکر کیا آپ کی اور دیگر صحافی جو سینئر صحافیوں سمیت میاں نواز شریف سے جو ملاقات ہوئی ہے، بتائیے گا کیسی رہی ملاقات آپ کے ساتھ؟ پہلی بات یہ مجھے سینئر کے لفظ سے اتنی چیڑ ہے بھائی، اگر آپ جوانی میں نہیں مر گئے تو سینئر پڑے بندہ سینئر ہو جاتا ہے. یہ سینئر تجزیہ کا اس لانڈے لپاٹے کی عمر ہی نہیں ہوتی اتنی، تو سینئر فلانا سینئر وینئر نہیں. ہم لقمہ اجل نہیں بنے، ٹائم پہ ذرا تھوڑا لٹک گئے تو سینئر ہو گئے. اچھا ملاقات اچھی تھی. میرا چونکہ عطا کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہے، انویٹیشن چونکہ ان کی طرف سے تھی تو اچھی تھی. موسٹلی گفتگو چونکہ آف دا ریکارڈ تھی، ظاہر ہے میں تو باتوں کا حوالہ تو نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی کوئی تو بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. نواز شریف صاحب نے آپ سے کوئی بات نہیں، وہ تو بالکل ایک لائٹ موڈ میں متوجہ نہیں تھا. سچی بات ہے، میرا دھیان کہیں اور تھا. تو انہوں نے کہا کہ شرارتاً وہ خوبصورت لگا مجھے جیسے ان کا، حالانکہ جو میں جتنا سختی سے لکھتا ہوں یہ بولتا ہوں اس کے بعد اتنا خوشگوار ہونا میں خوبصورت بات لگی. تو انہوں نے بات کی، میں نے سنی نہیں. مجھے لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ سے بات کریں. میں نے کہا جی مجھ سے آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ اور کالموں میں تو ہماری بڑی رہنمائی، شرارتاً رہنمائی ہے، تھوڑا سا طنز تھوڑی شرارت کرتے رہتے ہیں، تو یہاں بھی کچھ. تو میں نے کہا یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کو سننا چاہوں گا بجائے اس کے. انہوں نے شرارتاً کہا تو آپ نے شرارتاً؟ نہیں، میں شرارتاً لگا تھا کہنے کہ میاں صاحب جیسی آپ کی حرکتیں ہیں، آپ کو اگر انگلینڈ کا وزیر اعظم بھی بنا دیں نا تو آپ وہاں بھی ماشاء اللہ لگوا دیں گے. ابھی چھوڑیں اب مشرف وغیرہ کو، سلسلہ ختم کریں، آگے چلیں. بہت ان کا تو بہت زیادہ کاموں کا بوجھ ہے، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. بے شک بے شک بے شک. مطلب ناکام اور کامیاب اور کہہ لیجیے کہ شکست خوردہ اور فاتح میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا ہے؟ دیکھو وہی جو امیر تیمور اور یلدرم میں تھا، بہت اوور سینسٹیو ہوتا ہے جو مفتوح ہوتا ہے. یلدرم when he was defeated اس نے زندگی میں شکست نہیں کھائی تھی. امیر تیمور نے وہاں جا کے اس کو شکست دی، اور جب وہ اس کے سامنے آیا تو امیر تیمور مسکرایا تو اس نے اس کو نا ڈانٹ دیا مفتوح نے. اس نے کہا اگر اللہ نے تیری سن لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو تنزیہ ہنس. تو امیر تیمور نے اسے کہا کہ نہیں، میں بالکل یہ ایسی بات نہیں ہے، میں تنزیہ نہیں ہنسا، میں یہ سوچ کے اللہ پاک کے فیصلے پہ نا میں مسکرا دیا کہ اس کو پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم کر دی اس نے، اور ایک کے قبضے میں جو دی وہ لنگڑا ہے اور دوسرا کانا ہے. یلدرم کی ایک آنکھ نہیں تھی. اچھا ٹھیک، فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ابراہیم لودھی کی ماں اور ظہیر الدین بابر میں تھا، اس نے بابر کو، اس نے اس کو ماں کا درجہ دیا، ابراہیم لودھی کی ماں کو. ابراہیم لودھی کے قتل کے بعد میدان جنگ میں تو سب چلتا ہے نا، تو اس نے جس نے احترام دیا تھا اس نے اسی کو زہر دینے کی کوشش کی، بابر کو. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ہے کہ مفتوح ہمیشہ اپنے فاتح سے نفرت کرتا ہے. یہ جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں نا، یہ دوسروں پہ بلیم ڈالتی ہیں، وہاں عیب نکالتی ہیں، ان میں کیڑے ڈالتی ہیں، ان میں کیڑے ڈھونڈتی ہیں. یہ بنیادی طور ہاں اپنا احساس شکست جو ہے نا، ہارا ہوا آدمی وہ جیتے ہوئے آدمی سے نفرت کرتا ہے خاص طرح کی. اور ایک اور بات ہے کہ فاتحین کی نظریں ہوتی ہیں مستقبل پہ، مفتوح ماضی کا قیدی ہوتا ہے. صحیح. اینڈ دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس. یہ رویے مختلف. کامیاب وہ ہوتا ہے جو کام کرتا ہے، ناکام وہ ہوتا ہے جو کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو ایک اور بات کرتے ہیں کہ جو جنگیں جو ہیں وہ ہتھیار سے نہیں، بیسیکلی کردار سے جیتی جاتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور فاتح جو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ سپیریئر ہی ہوتا ہے تو فاتح ہوتا ہے. یہ پوری انسان کی تاریخ ہے. جو پیادہ تھے بہت عمدہ جنگجو تھے، ان پہ غالب کون آئے؟ جنہوں نے پہلی دفعہ گھوڑے کو جنگی مشین کے طور پہ استعمال کیا. پھر ان پہ کون غالب آئے؟ جنہوں نے گھوڑے کی منووربلٹی میں اضافہ کر لیا لگام ڈال کے اور کاٹھی ڈال کے. صحیح صحیح. اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ آٹومن امپائر کا جو دنیا میں حکومت تھی وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے.
حضرت صاحب مختصر جواب چاہوں گی. شریعت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہے, یقیناً جو بیانات سامنے آ رہے ہیں آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے, آپ نے کالم میں بھی اس بارے میں بات کی ہے, کچھ آن اسکرین بھی بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ شریعت کا نفاذ آئین کی صورت میں ہی ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ تو بات کی ہے انہوں نے, مولانا حسن لیاقت بلوچ صاحب نے بھی ایسا ہی بالکل درست بات کی ہے, بہت ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے. اس کے علاوہ ادھر ادھر ٹامک پوئیاں مارنی ہے, اپنا بھی ٹائم ضائع کریں, قوم کا بھی ٹائم ضائع کریں تو آپ کی مرضی ہے, ادروائز تو سیدھی سادی سی بات ہے. اور آپ نے جبر کا بھی آپ نے کہا کہ یہ نہیں, ایک اور بات, نہ ایک اور بات, یہ مارشل لا نافذ ہوتا ہے, دفعہ 144 نافذ ہوتی ہے. شریعت نافذ کی جانے والی چیز نہیں ہے, یہ اندر سے, یہ نہیں ہے کہ درخت آپ نے الٹا گھسیڑ دیا. یہ دل کی جو دھرتی ہے اس کے اوپر محبت کا اور ذاتی مثال کا پانی اور بیج ڈالو گے تو وہ درخت آقا نے ٹرین کیا ہے. یہ کوئی سوئچ آن آف نہیں ہے کہ آپ نے یوں بتی کی تو وہ روشنی آ گئی اور یوں کی تو اندھیرا ہو گیا. شریعت اس طرح کی چیز نہیں ہے. یہ ایک بہت صبر آزما, بہت طویل اور بہت تسلسل کے ساتھ کیا جانے والا پروسیس ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, یہ کوئی بلڈنگ بنانا نہیں ہے. اب سمجھ گیا, تاج محل تو ایکس نمبر آف ایئرس میں بن سکتا ہے. انسان کی تعمیر سب سے مشکل کام ہے. یہ کسی ڈیم سے یا کوئی نیوکلیئر ویپن بنانے سے کروڑ گنا زیادہ مشکل کام ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین آپ سے چاہیں گے اجازت, فیڈ بیک سے ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.